بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج و ماجوج کے متعلق بتائیں گے کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور ان کی شناخت کیا ہے۔ یاجوج اینگلو امریکن ہیں جن کا اسرائیل اتحادی ہے اور ماجوج روس ہے۔ یہ باب بے حد اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ ہمیں محتاط انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم یاجوج ماجوج کی شناخت کے لیے موروثی حدود کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس علاقے کا جغرافیائی جائزہ لینا ہوگا جس علاقے میں یاجوج ماجوج اس وقت رہتے تھے جب ذوالقرنین نے وہاں دیمار تعمیر کر کے ان کو وہاں سے روک دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے مکمل جغرافیائی معلومات بہم پہنچا دی، ایسی وضاحتیں پیش کی جن کی مدد سے ہم دونوں خطوں اور علاقوں کو شناخت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ علاقہ جہاں ذوالقرنین نے سفر اختیار کیا اور دوسرے وہ خاص مقام جہاں اس نے لوہے کی دیوار تعمیر کی۔ سب سے پہلے ہم اس علاقے پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جو بیت المقدس میں واقع ہے اور جس کے متعلق ہم نے اس کتاب کے گزشتہ اوراق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ پیش کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج یروشلم جاتے ہوئے گلیلی سمندر کے قریب سے گزرے تھے اور گلیلی سمندر یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔ اس موقع پر موضوع سے متعلقہ دو احادیث یہ ہیں۔ سب سے پہلی ایسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الفاظ منکشف کرے گا، میں اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کے سامنے لے آیا ہوں جن کے مقابلے میں کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، تم ان لوگوں کی حفاظت کے ساتھ پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا یا اٹھائے گا۔ اس سے یہ مراد لینا ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی کے بعد یاجوج ماجوج ضرور رہا ہو جائیں گے اور ان کی رسی کھول دی جائے گی، پھر وہ ہر سمت میں پھیل جائیں گے اور ہر فائدہ مند مقام پر قبضہ جما لیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص طبیاس جھیل کے پاس سے گزرے گا، گلیلی سمندر، وہ اس میں سے پانی پیے گا، لیکن جب ان میں سے آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ دونوں واقعات کے درمیان لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، پھر یاجوج ماجوج چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ الخم پہاڑ پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بیت المقدس یعنی یروشلم کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہمیں اس بیت المقدس کے شمالی علاقے کو تلاش کرنا چاہیے جہاں گلیلی سمندر موجود ہے، جس کا ذکر ذوالقرنین کے مغرب کی طرف سے سفر کرنے کے حوالے سے قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ یہ پانی کے بے حد وسیع سمندر ہے۔ اس وقت ذوالقرنین کے لیے اسے عبور کرنا اور مغرب کی طرف سفر جاری رکھنا بے حد مشکل تھا اور یہ غیر معمولی کالے سیاہ رنگ کا سمندر تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ آیا جہاں سورج غروب ہوتا، کیونکہ اس سے آگے کوئی زمین نہیں تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے زمین کا آخری کنارہ ہو۔ اس نے دیکھا کہ سورج اندھیرے میں غروب ہو رہا تھا، وہ سیاہ سمندر تھا، اس کے قریب اسے کچھ لوگ ملے۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار حاصل ہے کہ ان لوگوں کو سزا دو یا نرمی سے پیش آؤ۔ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سے سفر کیا اور اسے ایک اور سمندر نظر آیا۔ اگر ہم دونوں سفروں کی قرآن پاک کے حوالے سے وضاحت کریں تو اس نے مشرق میں اس مقام تک سفر اختیار کیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، جیسا کہ مدینہ کے یہودی عالم نے بتایا کہ اس نے زمین کے ایک سرے سے لے کر دوسرے تک سفر کیا تھا۔ یہاں کچھ ایسے سوالات ہیں جو یہودی عالم نے پوچھے تھے جن کو میں ابھی آپ کو بیان کر کے بتاتا ہوں۔ وہ سوال کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ان جوانوں کے ساتھ کیا ہوا جو قدیم زمانے میں غائب ہو گئے تھے؟ ان کی نہایت ہی شاندار کہانی ان سے پوچھیں۔
اس عظیم مسافر کے بارے میں بتائیے جس نے مشرق اور مغرب میں زمین کے دونوں سروں تک سفر اختیار کیا۔ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ روح کیا ہے۔ اگر وہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں تو پھر ان کی تقلید کرو، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ جیل ساز ہیں، پھر تم جو چاہو ان سے سلوک کرو۔ مترجم گلیلیو، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی۔ یہاں ذوالقرنین کے مشرق کی جانب سفر کے بارے میں قرآن پاک سے تفصیلی پیش کی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ زمین کے جس پھیلاؤ کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مشرق اور مغرب میں صرف 2 بڑے سمندروں سے محدود نہیں، بلکہ جغرافیائی اعتبار سے وہ مشرق اور مغرب میں 2 بڑے سمندروں سے محدود نہیں بلکہ جغرافیائی اعتبار سے پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا، جن کو عبور کرنا بے حد دشوار ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے پہاڑی سلسلے کو تلاش کریں جو ایک ساحلی سمندر سے لے کر دوسرے ساحلی سمندر تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور پھیلے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم اس دیوار کی تعمیر کو تسلیم کر سکتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنائی گئی تھی، اس جگہ جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان گزرنے کے لیے واحد رستہ تھا، جس کو پہاڑی سلسلے میں راہزنوں، لٹیروں، قبائل کے درمیان مؤثر انداز میں بند کیا جا سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کے لیے عربی لفظ ردم استعمال کیا جس کو وہ تعمیر کرنے والا تھا، جبکہ عربی لفظ سڈن کا مطلب ہے رکاوٹ اور ردم کا لفظ مطلب ہے ایسی تعمیر جو خلا کو پر کرتی ہے، جس طرح ڈیم تعمیر کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان پہاڑوں کی دونوں اطراف کو بیان فرمایا۔ یہ درہ آگے چل کر سمندری سیپ کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے جو دونوں طرف سے کھلی ہو اور نیچے سے آپس میں جڑی ہوئی ہو اور اوپر جا کر علیحدہ ہو جاتی ہو۔ ہم بیت المقدس کی سرزمین کے شمال میں پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو تلاش کرتے ہیں تو ہم فوراً ہی بحیرہ روم اور سمندر کے مشرقی علاقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اوپر بیان کی گئی وضاحت کے مطابق نہیں ہے، جس کا جواب رہ جاتا ہے جو ہر قسم کی وضاحت کے مطابق ہے۔ بحیرہ روم کے شمال میں بحیرہ اسود، اس کا نام بحیرہ اسود اس لیے ہے کہ یہ غیر معمولی گہرا سمندر ہے، اس لیے اس کا رنگ سیاہ ہے۔ بحر روم کی بجائے اگر شمال کی طرف آگے جائیں تو بہت کم شور اور نمکیات ہیں، جن کی وجہ سے کالا رنگ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بحر روم کے مقابلے میں بحیرہ اسود کے پانی کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ بحر روم کے پانی کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ بحیرہ اسود کی سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی فوٹو میں کالا رنگ نمایاں ہے، لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے جس سمندر کو دیکھا تھا وہ بحیرہ اسود کے علاوہ اور کوئی سمندر نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے شناخت مکمل کر لی کہ ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے جب زمین کے کنارے پر پہنچا تو اس نے بحر اسود دیکھا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے دائیں طرف کیسپیئن واقع ہے۔ چنانچہ بحر اسود اور کیسپیئن کے درمیان کیشیا پہاڑ ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلا ہوا ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ 19ویں صدی عیسوی میں روس نے جارجیا کی فوجی ہائی وے سڑک تعمیر کی تھی۔ صرف وہی ایک سڑک ہے جو شمالی پہاڑی علاقے کو جنوبی علاقے سے ملاتی ہے۔ یہ بڑی شاہراہ 220 کلومیٹر طویل ہے اور جارجیا میں تبلیسی سے روس کے شہر ادیکا کا مرکز تک جاتی ہے۔ اس سڑک کا نام سکندر اعظم کے نام پر اس لیے رکھا گیا کہ یہ راستہ 1 صدی قبل مسیح بھی مشہور اور موجود تھا۔ اب بھی یہ مشہور گزرگاہ ہے جو کہ کیشیا کے سفید پہاڑوں کے درمیان سے روس جانے کا اہم رستہ ہے۔ انٹرنیٹ پر جو معلومات حاصل ہوتی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان شاہراہ ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے، اور کسٹووی درہ پر اس کی بلندی 2300 میٹر ہو جاتی ہے۔ تبلیسی سے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے مسافر سب سے پہلے انا نوری کی قرون وسطی کے بنے ہوئے قلعے پر پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ اراگوئی دریا اور اس کی وادی کا نظارہ کرتا ہے۔ دریال جارج بے حد تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کاکیشیا کے سفید پہاڑوں میں سے صرف یہی وہ واحد راستہ ہے جو 1500 کاف میم سے موجود ہے۔ یہاں قدیم قلعہ کے کھنڈرات اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔
ڈاکٹر تمام آدمی نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ مجھے توقع ہے کہ وہ ملبہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا جس سے ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ جارج کے نیچے دبا ہوا ہے جس میں لوہا، تانبا اور کانسی وغیرہ شامل ہے۔ برطانوی انسائکلوپیڈیا میں دجال جارج ایک مضمون شامل ہے جس میں وہ وضاحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جارج کا مطلب ہے در اعلان، جو فارسی لفظ ہے اور جس کا مطلب اعلانز کا گیٹ یعنی دروازہ ہے۔ ہم نے تیروں کی وضاحت اس لیے کی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج ماجوج اسٹار وار کی فوجی تکنیک رکھتے ہیں۔ روسی اور اینگلو امریکن اسرائیلی اتحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل۔